السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم کیسے یقین کریں حدیث کے اوپر؟ کوئی بندہ صحیح حدیث اٹھا کے بھی تو بنا سکتا ہے کہ فلاں فلاں راوی سے، ہم کس آدھار پر اس بات پہ یقین کریں کہ یہ اسی نے اس سے سنی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ہمارا مذہب تشیعوں کی طرح نہیں ہے۔ علم رجال، علم رجال جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اہل بصیرت و ظلمت میں ڈوبے ہوئے، تو جب آپ علم حاصل نہیں کرو گے نا، پھر آپ اسی طرح کے گپے چھوڑو گے۔ اگر آپ علم حاصل کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علم الحدیث یہ کوئی جوک نہیں ہے، یہ بڑا سیریس ٹاپک ہے۔ علم الرجال، امام مالک نے اگر ایک حدیث بیان کی نا، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ امام مالک نے ایک حدیث بیان کری زہری سے، زہری نے سالم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر صحابی سے۔ اب زہری سے 50 بندوں نے وہ حدیث روایت کی۔ فار ایگزامپل معمر نے، امام مالک نے، آپ سمجھ رہے؟ پھر معمر سے امام عبد الرزاق سنانی نے، وکی نے، دیگر لوگوں نے، وکی نے تو نہیں۔ اسی طرح پھر کیا کہتے ہیں، امام بخاری نے امام احمد سے، انہوں نے امام شافعی سے، وہ جا کے جڑتے ہیں، یا موسیٰ بن اسماعیل سے، مسدد سے، اور وہ جا کے جڑتے ہیں زہری سے۔ اسی طرح امام مالک کی، اب امام مالک کی موطا جو ہے، اس کے 5-6 نسخے ابو مصعب کی موطا ہے، سب نے امام مالک سے سنا۔ امام مالک کے 4 شاگرد ہیں، تو سب جب ایک بات سن رہے ہیں، اس کا مطلب امام مالک نے وہ بات کہی ہے۔ اس طرح بندہ بیٹھ کے نہیں بنا سکتا۔ پھر امام مالک، تو یہ ایک پورا جو ہے نا سسٹم ہوتا ہے حدیث کا۔ ہمارے پاس اتنے ملٹیپل ایویڈنسز آتے ہیں، اور خود ہماری علم حدیث میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی روایت کسی شاذ طریق سے آ رہی ہے، ایک بندے نے بات بیان کی، تو ہم اس کو رد کرتے ہیں، اس کو تفرد کہتے ہیں، ثقہ کی زیادت کہتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی سوال کیا گیا ہے، تو اس لیے میں اس کا بنیادی اس میں جواب دے رہا ہوں۔ اب میں آپ کو ابھی ابو حاتم الزرار رازی کی ایگزامپل دے لیتا ہوں، تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ تو ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پیر کے دن کا یوم الاثنین کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ فی ولدت وفی انزل علی، کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہونا شروع ہوا یا ہوا۔ اب اس کی مختلف سندیں، جو سند کا مین حصہ ہے نا، مدار و سند، وہ ہے غیلان بن جریر پر۔ اب غیلان بن جریر روایت کرتے ہیں عبداللہ بن معبد المزنی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو قتادہ سے، اور وہ رسول اللہ سے۔ اور کبھی کبھار ابو قتادہ جو صحابی ہیں، وہ حضرت عمر سے، اور پھر وہ رسول اللہ سے، لیکن مین جو ہے ابو قتادہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب اس میں غیلان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، مہدی بن مامون ہے، عبد الرحمن بن مہدی ہے، زید بن اسلم ہے، پھر زید بن اسلم سے غالباً ابو نعمان روایت کرتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں۔ اچھا، پھر غیلان کا ایک اسٹوڈنٹ ہے شعبہ، پھر شعبہ کے آگے سے 10 شاگرد ہیں، وہ سب یہ روایت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں جھوٹ پہ جمع ہونا ناممکن ہے۔ لہٰذا لہٰذا ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ یہ روایت جو ہے اس میں پرابلم نہیں۔ پھر ہم اس کے بعد سارے جج کرتے ہیں کہ بھئی سچے ہیں، ثقہ ہیں، کس نے اس کے بارے میں کیا بولا ہے۔ خود ائمہ نے راویوں کی تعویل کی، یہاں تک کہ علم حدیث میں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ کبھی کبھار وہ کہتے تھے کہ بندہ ثقہ ہے، سچی روایتیں، اور یہ جب بھی روایت کرے گا سچوں کا، ہاں فلاں استاذ کا اگر یہ نام لے لے تو پھر یہ منع کی روایت کرے گا۔ یعنی ہمارے ائمہ اتنی احتیاط کرتے تھے۔ اب جس نے یہ علم پڑھا ہی نہیں تو وہ ایسی باتیں کرے گا، کوئی بھی بھائی وہ جنگل میں بیٹھ کے تھوڑی کام ہو رہا ہے، پورے مدینہ میں بیٹھ کے امام مالک حدیث پڑھاتے تھے اور مطلع پڑھاتے تھے، اور ان کے اسٹوڈنٹس سیکھتے تھے۔ جھوٹ بولنا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ مذاق سمجھتے ہیں، پھر اس کے ساتھ علم ہوتا ہے۔ پھر وہ سفر کر کے مکہ جاتے تھے اسٹوڈنٹس، وہاں سے وہ روایت لیتے تھے، تو ملٹیپل جگہوں سے لے کے روایت جو ہے وہ اس کی تصدیق ہوتی تھی، اور جو روایت ان ملٹیپل پیراؤں پر، اس کو علماء شاذ کہتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیجیے صحیح مسلم کی ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ اچھا، پہلے غیلان بن جریر کی مکمل کر دوں، پھر میں آپ کو دودھ والی روایت کر دوں۔ غیلان بن جریر کی جو روایت ہے، اب اس میں ایک راوی ہے شیبان، اس نے روایت کیا اس روایت کو ابو ہلال سے۔
ان ابی ہلال ان غیلان بن جریر، شاید ایک آدھ بیچ میں نام مس کر، تو اس نے جو ہے یہ روایت کری اور اس نے سند کو کیا بنا دیا، یعنی حدیث پوری وہی ہے، آپ دیکھیں حدیث میں بھی پرابلم نہیں آیا، صرف سند میں اس نے ایک بندے کو بڑھا دیا، تو بھی ہمارے ائمہ نے تعلیل کر دی، امام ابو ذر الرازی جو کہ علل کے امام ہے، امام بخاری کے قریب کے زمانے کے، یہ سب کام اس زمانے میں ہو چکا، یہ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں پھر سے کرنے کی ضرورت ہے، وی جسٹ نیڈ ٹو ایکسپلور اٹ۔ تو اس نے سند کیا بنا دی، غیلان بن جریر ان عبداللہ بن معبد الزمانی ان عمر، یعنی اس نے ابو قتادہ کو اڑا دیا اور عمر کا نام لے آیا۔ اب جو ہمارے زمانے کے مولوی ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی عبداللہ بن معبد کا تو حضرت عمر سے ثابت نہیں، سے حدیث ہے کہ نہیں، جو متقدمین ائمہ تھے شروع کے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو دور کی بات ہے کہ عبداللہ بن محمد نے عمر سے سنا نہیں سنا، پہلے یہ مسئلہ حل کرو کہ غیلان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں اور ان ہزاروں کے ہزاروں ہیں، وہ سب سند جب روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں غیلان بن محمد یہ پیر کے روزے والی، غیلان ان عبداللہ بن معبد ان ابی قتادہ، کوئی عمر کا نام نہیں لیتا، لہٰذا شیبان کو وہم ہوا ہے یا ابو ہلال، ویسے شیبان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سند میں یہ اضافہ منکر ہے عمر کا، یہ تو چھوڑو دور کی بات انقطاع۔ تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس طرح ہمارے ائمہ کام کرتے تھے۔ اچھا اب آپ ایک سند لے لیجیے، امام مالک ان عبداللہ بن ابی بکر، اس طرح کر کے نام ہے، ان عمرہ بن عبد الرحمن، یہ ایک خاتون ہے، ان عائشہ، اس سند سے امام مالک روایت دیں گے، اور امام مسلم بھی ایک شاگرد کے واسطے سے یا یحییٰ کے واسطے سے، اور پھر امام مالک ان عبد، اسی سند سے روایت لائیں، یعنی امام مالک سے امام مسلم جا کے جڑے جاتے، اور وہ روایت کیا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے قرآن میں رسول اللہ کی وفات تک ہم قرآن میں 5 بار چسکیاں پلانے کا حکم پڑھتے تھے یا 10 بار دودھ کا، اب یہ تو قرآن میں آپ کو آیت کہیں نہیں ملتی، اس سے لازمی یہ بات لازم آتی ہے کہ قرآن میں تحریف ہو چکی۔ صحیح مسلم میں روایت اتنی، اب دیکھیں سند بھی لمبی ہوگی نا، امام مسلم نے یحییٰ کی طریق سے لی، امام مسلم نے ایک بہت بڑا پرابلم کر دیا، وہ کیا کہ انہوں نے وہ کمنٹس نہیں لکھے تھے جو کمنٹس اس کے ساتھ ضروری تھے، تو اب ایک بندے کو شک ہو گیا کہ یار سند بھی صحیح ہے حدیث بھی صحیح ہے، تو امام مسلم یہ لیا ہے، اب کیا کریں قرآن اس سے، مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ حدیثیں روایت ہو رہی تھی تو کبھی کبھار سند بالکل صحیح ہوتی تھی، لیکن ہمارے ائمہ پہچان جاتے تھے، کیوں پہچان جاتے تھے؟ کیونکہ امام مالک دارالہجرہ سنت کے شہر میں رہتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوتا، اور یہ بے شک سند صحیح ہے، کیونکہ امام مالک سے تو صرف 2 واسطے پہ حدیث صحیح تھی، صرف ان کے اور حضرت عائشہ کے درمیان 2 لوگ تھے، لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عائشہ کے علاوہ باقی جتنی امہات تھیں وہ اس حدیث کو نہیں مانتی تھی، اور وہ کیا کہتے اس کے خلاف بھی فتویٰ دیتی تھی، تو اسے امام مالک کو یہ بات معلوم تھی کہ یا تو یہ عمرہ کو وہم ہوا ہے، وہم کتاب الاوہام لکھی گئی ہے، وہم بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ بشر ہے، کبھی کوئی سچا بندہ ہوتا ہے رحم، لیکن وہم بھی پکڑ لیتے تھے ہمارے ائمہ، تو امام مالک نے موطا امام مالک میں جب یہ روایت آئی ہے تو یحییٰ جو امام مالک کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ اس کو روایت کو نقل کرتے ہیں امام مالک سے، وہ لکھتے ہیں کہ امام مالک کہتے تھے لیس علی عمل، کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہے حدیث پر، سند صحیح ہے لیکن ساتھ کیا کہہ دیا عمل نہیں ہے، ہمارا پرابلم حل۔ لیکن اب جب ایک بندہ پڑھے گا ہی نہیں تو پھر کیسے کام بنے گا؟ تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔